لیکن اس کا جو پہلا والا تھا وہ انٹروڈکشن تھا اسی بک کا. اس میں انہوں نے بتایا تھا کیسے وہ حج پہ گئے تو اس کے بعد ان کی بالکل ڈفرینٹ ہو گیا, جو بھی اسٹائل تھا رائٹنگ کا یا سمجھنے کا وہ زیادہ انورڈ ہو گیا. تو ان کے بیٹے نے بھی جس طرح لکھا کہ انر سیلف چینج ہو گئی ان کی. اور پھر سیکنڈ والے میں جو ڈفرینٹ مشاہدے تھے, پہلے تین جو لاسٹ والا تھا سب سے زیادہ وہ مجھے اسٹرائک کیا کہ کس طرح سے جو شاعر اسلام جو ہم لوگ روزانہ اور جو حج جو فرائض ہے ہمارے اس میں انہوں نے ان کو نور سے کس طرح سے مشابہت دی کہ آپ اگر اس کو روحانی طریقے سے کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے تھرو. اور اس میں 3 کیٹیگریز انہوں نے بتائی کہ ایک کیٹیگری جو صرف نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے ہیں, ان کو ایک طرح کا کیٹیگری میں ڈال دیا. دوسری یہ کہ جو اس تھوڑا سا بھول گیا مجھے بیچ میں سے, لیکن جو سیکنڈ والی تھی اس میں نور کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ کس روحانیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان لوگوں کا. اور تیسرے والی بالکل وہ جس سے آپ نے کیٹیگریز بتائی تھی ایک لیکچر میں, وہ جو ایک آیت میں ہے جو ایک جو صرف عمل کرتے ہیں اور ایک جو جنت کے لیے کرتے ہیں اور ایک جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. تو مجھے لگ رہا تھا یہ وہی بات اس میں کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں میں نے انٹروڈکشن پڑھا تھا السلام علیکم, جو حج کے بارے میں جو لکھا ہوا تھا کہ کیسا امپیکٹ ہوا تھا ان پہ, اور پری حج اور پوسٹ حج ڈیز کی بات ہوئی تھی. مراقبات کا وہ تھوڑا پڑھا نہیں جا رہا تھا, فونٹ بہت چھوٹا لگ رہا تھا, میں نے 1-2 پیجز پڑھے صرف. اور پہ کھولے تو پڑھا جائے گا جی کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتی نا تو پھر پڑھا جاتا اسی پہ. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, فون پہ عادت ہو گئی ہے پڑھنے کی. ہاں نہیں میں تو ابھی جیسے اس پہ کھولا ہے کمپیوٹر پہ تو جتنا مرضی بڑا کر لیں, پی ڈی ایف ہے. جی شاید پرنٹ کرتی ہے شاید بہتر ہے. نہیں بھی چلو وہ ابھی تھوڑا سا ہی ہے ٹیکسٹ, ابھی ہم پڑھ لیں گے, مزہ آئے گا. اچھا ہے تو اور کوئی آیا ہے؟ صحیح جی احمد آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ہم شروع کریں؟ تو آج کی جو ریڈنگ تھی بہت زیادہ کمپلیکس تھی, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے فاضل صاحب بول رہے پڑھتے ہوئے. تو بس کچھ نہیں. چلو ایکسلنٹ, اچھا پھر بھی ہم پڑھ لیں گے اور کچھ نہ کچھ اس میں شاید سوال اٹھے. ہاں چلے شروع کرتے ہیں اس طرح سے. یہ 14 months کا ٹرپ تھا مور لیس, 1730 to 1732. Shah Wali Allah's literary life started with this journey and the inaugural book was Fuyuz al-Haramain. اچھا یہ پوائنٹ میں بالکل بھول چکا تھا, یہ تو بہت امیزنگ ہے. This book somewhat reflects the intellectual and spiritual revolution which he encountered while staying at Hajj. This journey had a vital and revolutionary effect on his thinking, style of writing, perception, and observation. Wow. Commenting on this change, Shah Abdul Aziz, his son, said, after returning from Hajj, my revered father's condition of inner self, academic vigor, and way of discourse was totally changed. Kamal hai. So this is very, bade saalon baad asal mein padh raha hu. The pupils and disciples of former years would discern this change while comparing the two phases, pre-Hajj and post-Hajj. It will be noteworthy to give brief information about Shah Waliullah's teachers and subjects of study. In Makkah, Shah Waliullah read for the whole of Muta of Imam Malik on the transmission of Yahya bin al-Masudi under Sheikh Muhammad Wafdullah Makki al-Maliki. He also granted a certificate of proficiency to
Shah Waliullah in Hadith compilation of his father, Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Maghribi. Another scholar from whom Shah Waliullah received instruction in Hadith was Sheikh Tajuddin al-Qalai Hanafi, who was the Mufti of Makkah. With him, Shah Waliullah read Sahih al-Bukhari, a part of Muwatta of Imam Malik, a few chapters of Musnad al-Darimi, Kitab al-Asar of Imam Muhammad, and the Muwatta arranged by him. What's Kamal? The most renowned and worth mentioning teacher of Shah Waliullah in Hijaz was Sheikh Abu Tahir Shafi'i bin Sheikh Ibrahim al-Kurdi. He was an erudite and eminent scholar of Hadith, as well as a Sufi of high spiritual order. He had deep attachment with Sheikh Abu Tahir, as was his father. Abu Tahir also used to employ in academic discourse the art which was found in the tradition of Madrasa Rahimiyya. یعنی کہ فصاحت اور بلاغت لگ رہا ہے مجھے اس سے، کیونکہ مدرسہ رحیمیہ جو دہلی میں تھا شاہ ولی اللہ کے شاید دادا نے قائم کیا تھا یا والد نے. That art included spiritualism, emotional depth, rationality and the like. Shah Waliullah used to say that Sheikh Abu Tahir would turn to tears while preaching or teaching of Hadith. He never answered any criticism or query until he consulted all the authentic sources. From this great scholar, he received famous books. He revised famous books of Hadith. At this time, he was awarded the permission to transmit that knowledge onward. Sheikh Waliullah studied from Sheikh Abu Tahir al-Kurdi the important books of Hadith like Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Mishkat al-Masabi, and Hisn Hasin, as well as Muwatta of Imam Malik, Musnad Ahmad, Risala of Imam Shafi, Jami al-Kabir, Musnad al-Darimi, itna dada, a part of Al-Adab al-Mufrad of Imam Bukhari, part of Ash-Shifa of Qazi Ayaz, and Al-Umam Sheikh Abu Tahir himself. کمال تھے تو بہت ہی بڑے اسکالر. اب دیکھیے یہ شعر ہو رہا نظر آ رہا ہے، میں نے اب مشاہدہ کھولا. جی نظر سر. یہ دوسرا مشاہدہ ہے. میں نے اپنی روح کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی تدلی کو دیکھا اور وہ مجھے یوں نظر آئی کہ ایک شے واحد ہے کہ اپنی ذات میں باہم اتصال رکھتی ہے. یہ سائرہ کو مشکل لگے ہوں گے لفظ. بڑے دن بعد آئے. وعلیکم السلام. خیر تو ہے. آپ فالو کرتی رہی؟ نہیں، میرے بہت گیسٹ وغیرہ تھے کچھ ٹائم سے ایک ہی ٹائم سے باہر سے آئے یہ بزی نہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے پڑھا یہ مشاہدہ؟ نہیں سوری، میں ابھی کہیں اور بھی ہم نے بھی ابھی شروع کی. دوبارہ سے پڑھتا ہوں. یہ میرا آپ کا نام غلط لکھا، رمیشہ آئی بڑے دنوں بعد. تو یہ دوسرا مشاہدہ. میں نے اپنی روح کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی تدلی کو دیکھا. یہ لفظ پہ ہم رک جاتے ہیں. سورہ والنجم میں ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. اور پھر وہ نیچے آیا یہاں تک کہ 2 قوسوں کے جتنا یا اس سے بھی زیادہ قریب. یعنی تصوف کی اصطلاح میں تدلی اسی فتدلی سے لی گئی ہے.
بیسیکلی اگر آپ اس کو لین کی کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں نا عربی کی، تو اس کا اوریجن آتا ہے کہ جیسے کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں نا، نیچے کرتے ہیں، تو اس کو ادھر سے یہ لفظ آتا ہے. تو یعنی کہ نیچے آنا. اللہ تعالیٰ تو بہت اونچا ہے مگر وہ جب قریب آتا ہے. سمجھ آگے جی. کمالات الہی اس دنیا میں تجلیات الہی کے ذریعے ظہور پذیر ہوتے ہیں. یہ تجلیات جس تصرف الہی کا نتیجہ ہوتی ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی تجلی کہتے ہیں. جی بات صاحب یہ ذرا سمجھائیں نا جملہ. ہلو. جی یہ تو دیکھنا پڑے گا، اب یہ ٹرمینالوجی حذف کرنی پڑے گی. کافی کمپلیکیٹڈ ہے مگر اس میں جس طرح یہ لکھتے ہیں نا وہ خود ہی کلیئر ہی ہو جاتا ہے. بیسیکلی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ایک تو چیز ہے نا، ایک تو یہ ہے نا کہ جو رزلٹ ہے، مطلب جو مینیفیسٹیشن ہو گئی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجلیات جس تصرف الہی کا نتیجہ ہوتی ہیں، یا تو وہ جو فیکٹرز ہیں یا جو اصل وجہ ہے مینیفیسٹیشن کی، بائی وچ مینیفیسٹیشن ٹیکس پلیس، وہ ایسپیکٹ گاڈ کا جس کی وجہ سے مینیفیسٹیشن ہوتی ہے یا عالم خلق وجود میں آتا ہے، اس ایسپیکٹ کو تدلی کہا جا رہا ہے. مطلب ایک تو وہ کاز ہے نا جس کی وجہ سے مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے، وہ ایسپیکٹ اس ذات کا جس کی وجہ سے ادر دین گاڈ جو ہے اس کا تصور پیدا ہوتا ہے، یا جس کو عالم خلق کہہ رہے ہیں، ما سوا اللہ. تو یا تو اس ایسپیکٹ کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے، جس کو ادر دین گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ تھوڑی بہت یہ ذہن میں بات آ رہی ہے. لیکن آگے جیسے آپ بتا رہے ہیں آگے ہاں جی میں کرتا ہوں. اگر اس کو تھوڑا ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیں، کمالات الہی یعنی کہ ڈیوائن پرفیکشن، یہ تو ڈیوائن کا حصہ ہے نا. ڈیوائن پرفیکشن اس دنیا میں تجلیات الہی کے ذریعے ظہور پذیر ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ تجلی کیا کہتے ہیں انگلش میں، یعنی کہ ہاں جی سائرہ یہ ڈیوائن سیلف مینیفیسٹیشن، تجلی ڈیوائن سیلف مینیفیسٹیشن از دی اپیرنس اینڈ ڈسکلوجر آف گاڈ. دیکھیں نا گاڈ تو انفینٹ ہے مگر اس دنیا میں اس کے کوئی وہ جس طرح بھی مینیفیسٹ ہوتا ہے اس کو تجلی کہتے ہیں نا. جو چیز اس دنیا میں آئے، کہتے ہیں نا کہ وہ طور سینا پہ تجلی کی تو طور سینا مٹی ہو گیا. تجلی is the appearance and disclosure of God as truth in Islamic theoretical mysticism. Tajalli is a process by which God reveals himself in concrete forms. بہت زبردست، یہ ویکیپیڈیا کا کھلا ہے، چلے پڑھ لیتے. آپ کو نظر آ رہا؟ جی سر. Oh, great. Tajalli literally means manifestation, revelation, disclosure or epiphany, theophany. Mystics use it. یہ ٹھیک ہو گیا. ابھی اس میں بھی حضرت موسیٰ والی بات کی ہے. Mystics use the term to refer to the manifestation of divine truth in the microcosm of the human heart and the macrocosm of the universe, interrelated in God's creation and constitution, a reflection of the majesty of his tawheed or oneness. یہ بڑا مزے کی بات ہے. The concept is used 5 times in the Quran. When Musa arrived at an appointed time and his Lord spoke to him, he said, "O Lord, reveal yourself to me that I may behold you." "You cannot behold me," he said, "but look at the mountain. If it remains firm in its place, you may then behold me." But when his Lord appeared on the mountain, making it crumble to a heap of dust,
and Musa fell unconscious. When he recovered, he said, "All glory to you. I turn to you in repentance, and I'm the first to believe." और इतना ही देखते हैं. अब अगर दोबारा टेक्स्ट पे आए तो क्या कह रहे हैं? कमालात इलाही, ये तो डिवाइन परफेक्शन है. इस दुनिया में उनकी जो डिस्क्लोजर होती है, अब इन दोनों के बीच में क्या है? वो तदल्ला है. इस दुनिया में तजल्लियात इलाही के जरिए ज़हूर पजीर होते हैं कमालात. ये तजल्लियात जिस तसर्रुफ यानी कि डिवाइन पावर, ये वो होता है कि तसर्रुफ का मतलब होता है किस चीज को फेर देना, या उसमें आपको ये तसर्रुफ हासिल है. यू हैव द अथॉरिटी एंड पावर टू डू एक्स वाई जेड. तो ये डिवाइन एनर्जी का लफ्ज नहीं सही, मगर मतलब है फिजिकल हो जाता ज्यादा. ये तजल्लियात जिस तसर्रुफ इलाही का नतीजा होती हैं, उसे अल्लाह ताला की तजल्ला कहते हैं. अब इसको जब जितना एक हद तक ही समझ में आया, मगर जब ये पढ़ेंगे तो काफी क्लियर हो जाए. मैंने अपनी रूह की आंख से अल्लाह ताला की तजल्ला को देखा और वो मुझे यूं नजर आई कि एक शय वाहिद है कि अपनी जात में बाहम इत्तिसाल रखती है. इसका मतलब यह है कि इट इज कंप्लीटली वन इन इटसेल्फ, उसमें कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं है, जिसको और सारे आलम में जारी और सारी है. इट इज एज इफ इट इज द ग्राउंड ऑफ रियलिटी. अगर आप लोग याद कर, अलग चीज ले रहा हूँ क्योंकि जो मैं अभी एग्जांपल देने वाला हूँ उसमें वो एक्टिव नहीं है एस्पेक्ट, जबकि यहाँ पे काफी जाहिर है कि एक्टिव एस्पेक्ट की बात हो रही है, तसर्रुफ इलाही, द पावर ऑफ द डिवाइन. मगर मिसाल के तौर पर कि जैसे वो है ना कि द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वाटर्स. अब जो वाटर्स हैं वो लाजिम मुलजूम है ना क्रिएशन के, मगर ये शायद उससे भी, क्योंकि डिवाइन इमिनेंस की बात है तो इसको हम उस तरह ही लेते बेहतर है. सॉरी. गोया कि ये आलम उसके ऊपर एक पर्दा है और वो तदल्ला उसके अंदर है. इन अ सेंस ये पूरा आलम भी तो अल्लाह ताला की तजल्ली है ना. तो वो जो डिवाइन पावर है वो होगी तो तजल्ली होगी. क्योंकि देखिए कमालात तो अलग अलग हैं. तो अब वो कमालात है, कहीं वो आग की शक्ल में है, कहीं सूरज की शक्ल में है, कहीं ठंड की शक्ल में है, कहीं गर्मी की शक्ल में है. क्योंकि अल्लाह ताला के जो कमालात है वो तो इन्फिनिट है, मगर इनमें जो चीज कॉमन है वो एक यूनिटी जो है, वो गॉड पावर तो एक ही है. इस तरह देख लें. ये बड़ा बहुत ही मुझे ऐसे खूबसूरत लगता है जुमला. और वो मुझे यूं नजर आई कि एक शय वाहिद है कि अपनी जात में बाहम इत्तिसाल रखती है और सारे आलम में जारी और सारी. गोया कि ये आलम उसके ऊपर एक पर्दा है और वो तदल्ला उसके अंदर है. उस वक्त मैं समझा कि यही वो तदल्ला है कि जब आरिफ उसकी तरफ मुतवज्जा होता है और अपनी चश्मे रूहानी से उसे देखता है और उसके अंदर गुम हो जाता है, तो आरिफ की तासीर और उसके की रुश्द और हिदायत की कुव्वत बहुत बढ़ जाती है और राह हक में हक की खातिर उसका तसर्रुफ करना जायज होता है. यानी कि आप इन अ सेंस दैट वो जो डिवाइन एनर्जी है या वो डिवाइन पावर है, उससे जब आपका वो होगा तो जाहिर है ये तो एक ग्लोबल सी एक पावर होगी. यहां तक तो मेरे ख्याल से समझ आ रही है. अच्छा जी, उस तदल्ला के दो रुख हैं. उसका एक रुख तो वजूद खारजी के मुकाबिल होता है. वजूद खारजी मतलब है कि विजिबल कॉस्मोस, आई थिंक विजिबल. ये कह रहे हैं दिख रहा है, ये दुनिया दिख रही है. हाँ, कायनात लिटरली तो यही मतलब है इसका. यानी कि जो इंसान के बाहर चीज होती है उसको खारजी कहते हैं. एक वजूद ज़हनी है, एग्जिस्टेंस है मगर वो ज़हन है. वजूद खारजी जो मैटर में है, इसका एक रुख तो वजूद खारजी के मुकाबिल होता है. उसको यूं समझिए कि गोया एक रंग है जो अलवाह नफूस के अंदर जमा हुआ है, उसका नाम नूर है. लौ कहते हैं एक तरह की तख्ती हो ना, तो जो
اب یہ بات تو ویسے نفس کی کریں، اور اس تدلہ کا دوسرا رخ وجود ذہنی کے مقابل ہے. یہ تو میں نے بتا دیا، وجود ذہنی انسان کا جو مائنڈ ہے، اور یہ صادق آتا ہے ذات حق پر، اور اس کو اسم یا تدلہ کہتے ہیں. یہ ڈیوائن پریزنس سے زیادہ تعلق رکھ رہا ہے، یہ دوسرا ہے، کیونکہ ذات حق تو گاڈ ایسنس ہوا نا. اور چنانچہ اسی بنا پر نقش بندیہ کے ہاں اندراج النہایہ فی البدایہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو اصل میں آپ بگننگ پر پہنچتے ہیں. کیونکہ جو بگننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ الگ الگ رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے کمالات. جب خارج سے جب اندر کی طرف آئیں گے تو الٹیمیٹ جو ہے وہ جہاں سے سب چیزیں آ رہی ہیں وہیں پہنچ جائیں گے. اس کے کانٹیکسٹ میں ابھی ہم فٹ نوٹ پڑھتے ہیں. سالک جب حقیقت کی تلاش میں نکلتا ہے تو وجود کے ان گوناگون تعینات اور مختلف مظاہر کے پردوں کو چاک کرتا ہوا آخر میں وہ جس مقام پر پہنچتا ہے which is then the source of all that he's been through. جس مقام پر پہنچتا ہے وہ خود اسی کا وہ نقطہ ہوتا ہے جو اس کے اپنے وجود کا عین ہے. دیکھیں نا، ہم سب بھی تو کمالات الہیہ کا یا تجلی ہے نا. ہمارا جو بھی عین کہتے ہیں ہمارے ایسنس کو، ہمارے سورس کو جو خدا میں ہے. عین یہ نون لکھا نا. عین کا مطلب ہوتا ہے سورس. اس کے بے تحاشا فاضل صاحب تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے مطلب 40 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے چشمہ، ایک مطلب ہوتا ہے آنکھ، اینک کسی سے. یہاں مطلب یہ کہ the point from where something starts, the essence of something. archetype بھی کہتے ہیں انگلش اس کو. ایک کہتے ہیں سمبل، اس کا ریفلیکشن ہے سمبل، اور جس چیز کا ریفلیکشن ہے وہ آرکیٹائپ، ڈیوائن ریالٹی ہے. اس نظر سے پلیز دیکھیے، وہ خود اسی کا وہ نقطہ ہوتا ہے جو اس کے اپنے وجود کا ہے، اپنی سورس پہ پہنچ گیا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ میں ہماری حقیقت نہیں ہوگی تو ہم یہاں تو نہیں ہوں گے. وی آر لائک پروجیکٹڈ فرام دیٹ پوائنٹ ڈاؤن انٹو دس ورلڈ. چنانچہ اس بنا پر نقشبندی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آخری نقطے تک پہنچنے کے بعد پھر پہلے نقطے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. یہ ہے اندراج النہایہ فی البدایہ. اس کو اکثر جس طرح مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ یہاں سے شروع ہوئے، بیسیکلی یو آر پروجیکٹڈ فرام اے پوائنٹ لائک جو اسٹارز ہیں. اسٹارز کی یہی سمبلزم ہے گریکس کیا، اس لیے آج تک مووی اسٹارز کو اسٹار کہتے ہیں. Because the real stars, which are the saints, are like stars کیونکہ وہ پیور ہوتے ہیں تو ان کی جو لائٹ ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ they are like stars descended on earth، کیونکہ وہ ان کا جو ایسنس ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا نا کہ the friends of God are those who when seen God is remembered. یہ مجھے بڑی چیز ہے ٹرانسلیشن میں. The awliya are those who when seen God is remembered. اس کی اور توجہ چاہیے تو وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھتے ہوئے پھر سے پڑھیں. بس کیا بات ہے، پوری بات ہی ہوگی. کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھے. اور اس کا ایک یہ بھی ہے نا کہ جب وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی روشنی جو ہے وہ بعد میں بھی ڈیو ٹو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ، لیکن کی روشنی بعد میں بھی آتی ہے. اس پہ ذرا سوچنے کی بات.
and फिर रोशनी उनका टाइम अलग है ना। वाह वाह। हाँ जी, समझ गए सायरा। इधर से कुछ मेरे ख्याल से आप इसमें कुछ आपको पढ़ते टाइम मुश्किलें आई होंगी। यस सर, थोड़ा बेहतर हो गया है पहले से जिस तरह पढ़ा था। जो आपने वो भी स्टार्ट में बताया था काबा का हुसैन वाली जो आयत का आपने बताया था, वो समझ नहीं आई मुझे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। क्यों नहीं समझ में? वो आपने कहा था कि आप लोगों को पता ही होगा, वो पता नहीं है हमें। भाई वो है ना सूरह नजम में, नहीं, मैंने नहीं पढ़ा वहाँ उसको। पढ़ना चाहिए। ये वर्ड सुना हुआ है लेकिन ये आयत का नहीं पता। ये बेसिकली ये मेराज की वाली है ना। हाँ, मेरा अभी खोल रहा हूँ। चले, अच्छा है आप पूछ। हाँ बेटा बताओ, बोल दो बोल दो। तुम कहीं गए बेटे? है तो है, अगर बहुत जरूरी चाहिए तो बताओ। सूरह नजम, इसका इसमें नंबर सूरह नजम सुम्मा दना फसदल्ला। पाकिस्तानी स्टाइल से इन्होंने कोई रेफरेंस वगैरह माशाल्लाह देख ही देते हैं यार, कौन सी आयत है कौन सी। सूरह नजम, चलो कोई नहीं। एंड में आती, यहाँ लिखा जाए। हाँ हाँ, इतना मुश्किल क्यों बना रहे? सूरह नजम, हाँ हाँ, देख रहे हैं इसका रिदम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नजमी इज़ा हवा। चलो जी, स्टार्स आ गए। अभी हम स्टार्स की बात करें। स्टार ही नहीं। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। ये जिब्रील की बात हो रही। क्या इसमें वो है? ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। उफ। वहुवा बिल उफुकिल आला। ये जो हुजूर ने देखा था किसको? जिब्रील को। वाइल ही होराइजन पे ना, पूरे स्काई पे छाए हुए थे। वाइल ऑन द हाईएस्ट पॉइंट अबव द होराइजन। सुम्मा दना फतदल्ला, एंड देन ही अप्रोच्ड द प्रॉफिट कमिंग सो क्लोज। नीचे आने को कहते हैं फतदल्ला। फकाना काबा कौसैन औ अदना, दैट ही वाज ओनली 2 arms length away or even less। इसको कमान ज्यादा ट्रांसलेट, देखो ये लिखा हुआ है 2 bow lengths। औहा इला अब्दिही मा औहा, then Allah revealed to his servant what he revealed। मा कज़बल फुआदु मा रआ, the prophet's heart did not doubt what he saw। यानी कि ये विजन was the vision of the heart, जो हम शुरू से ही बातें कर रहे हैं। इसमें कई चीजें ऐसी एक ही आयत में आ जाती। बाकी तो आप लेन पूल की डिक्शनरी में देखेंगे ना फतदल्ला, तो उससे प्राइमरी जो आता है मीनिंग वो ये आता है कि नीचे की तरफ आना। अच्छा जी, वापस आते हैं टेक्स्ट पे। ये ठीक है सारा? जी सर, वो बैकग्राउंड समझ आ गया कि वो मतलब कोई हज़रत जिब्रील से नीचे आ रहे हैं, मतलब हाँ कॉन्टेक्स्ट में मगर समझ आ रहे हैं, मगर अमूमन जो हमारे उलमा जिस तरह बयान करते हैं वो ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला नीचे आ रहा है। वो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो आयत में तो ऐसा कोई वैसा जिक्र नहीं है। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, किसी आलिम से ही पूछना होगा।
مگر اینی وے آئیڈیا یہی ہے کہ کمنگ کلوز. اس آیت کو ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں کہ جو حضور پاک اور اللہ تعالیٰ کی میٹنگ کے لیے. ہاں وہ اپنے جذبات میں جب بول رہے ہوتے ہیں نا، ادھر ذکر تو حضرت جبریل کو، بٹ آئی مائٹ بی رانگ، اس کے پیچھے ہو سکتا ہے حدیث اور ایکسپلینیشن ہو جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو یہ آپ لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں. اچھا یہ بات ہو گئی. اس تدلہ کے دو رخ ہیں. اس کا ایک رخ تو وجود خارجی کے مقابل ہوتا ہے، یعنی کہ ہر چیز جو اس دنیا میں نظر آتی ہے وہ اس تدلہ کے ہی ذریعے وجود میں ہے، اور وہ کسی نہ کسی ڈیوائن پرفیکشن کا پروجیکشن ہے. تو یہ بات ہوئی نا. تو وہ کیسے ہے؟ اس کو یوں سمجھیے کہ گویا ایک رنگ ہے جو الواح نفوس کے اندر جمع ہوا ہے، اس کا نام نور ہے. اور اس تدلہ کا دوسرا رخ وجود ذہنی کے مقابل ہے، یعنی کہ یہ تو آؤٹ ورڈ دنیا ہوگی، باقی جو ہمارا ذہن ہے اس کی بات ہو رہی. اور یہ صادق آتا ہے ذات حق پر، اور اس کو اسم یا تدلہ کہتے ہیں. یعنی کہ then the divine reality in itself, in its oneness، وہ ایز اے کانسیپٹ تو ذہن میں ہی بنتا ہے نا. صرف انسان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ کنسیپچولائز کر سکے کہ ایک ایسی عبادت ہے. ویسے تیمور صاحب اس میں تو نہیں کر سکتے. جی سر. یہ تدلہ سے میرے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہے کہ وہ جو ٹینڈنسی ہے ٹو مینیفیسٹ، مطلب کہ یہ وہ ایسپیکٹ ہے کہ جس میں جو ایسنس یا ذات ہے اٹ کمز انٹو اے ریلیشن شپ ود سم تھنگ، مطلب کہ جہاں سے مطلب جو ریلیٹیوٹی کا روٹ ہے کہ جس میں ریلیشن شپ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. مطلب ورنہ جو ذات کا لیول ہے وہاں تو کوئی ڈسٹنکشن یا ریلیٹیوٹی یا کسی قسم کی ریلیشن شپ کی بات نہیں ہو سکتی نا. لیکن اسی میں روٹ بھی ہے، مطلب جو پرنسپل آف مینیفیسٹیشن ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، یہ میرے خیال اس کی طرف اشارہ ہے. یہ تدلہ وہ ایسپیکٹ ہے کہ جس سے جو ذات ہے the essence stands in relation to something، مجھے ایسے لگتا ہے، کیونکہ اسی سے پھر مینیفیسٹیشن بھی لنکڈ ہے نا. صحیح کیونکہ مینیفیسٹیشن بیسیکلی مینس کہ the essence stands in relation to something، ظاہری بات ہے. وہیں سے پھر اسما کی بھی سینس بنتی ہے، اسما ہوتے ہی ریلیشن شپ ہیں. تو یہ اس سینس پہ مجھے نظر آ رہا ہے. کافی تھوڑا سا ہے مشکل ہی ہے. اس کی عربی بھی دیکھنی چاہیے، میں آپ سے شیئر کروں گا. ایک ایسی اس کی پبلیکیشن ہے جس میں ایک طرف عربی لکھی ہے ایک طرف، کیونکہ اوریجنل کتاب عربی میں. اصل میں کیونکہ مجھے اصل میں یہ تدلہ سے وہ جو فیض الہی ہے ابن عربی کا وہ بھی ذہن میں آ رہا تھا، کیونکہ وہ فیض کے نتیجے میں ایک فیض اقدس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ عالم وحدیت آتا ہے، پھر فیض مقدس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر عالم خلق سارا وجود، مطلب تجلیات جو ہے اس کے وہ کہاں سے آتی ہیں، وہ ظاہر ہوتی ہیں، وہ فیض الہی کے نتیجے میں ہوتی ہے، ابن عربی جو کہتے ہیں. تو یہ فیض الہی کا تعلق بھی اسی تدلہ کے ساتھ ہوگا یقیناً. جی ایک تو وہ ڈیوائن ریالم ہے نا جس میں فیض مقدس ہے، وہ ابھی ہم ڈیوائن ریالم میں ہی ہوتے ہیں. پھر فیض اقدس سے پھر آپ عالم خلق میں آتے ہیں. تو یہ اس فیض کا تعلق بھی اسی تدلہ کے ساتھ ہی ہوگا. یہ وہی ایسپیکٹ ہے جس کا فیض الہی سے تعلق ہے، مجھے ایسے لگا. ہاں نہیں اچھا، زبردست. پھر میرے خیال یہ جو دو رخ بتائے ہوئے غالباً، یہ میرے خیال یہ مجھے وہی لگ رہا ہے انر اور آؤٹر یا سبجیکٹو یا آبجیکٹو، جن کی جو ڈسٹنکشن ڈویلٹی پھر ڈیوائن ریئل میں جا کے سیپریشن ختم ہو جاتی ہے. اور وہ الفا اومیگا والا کانسیپٹ بھی وہی ہے بیسیکلی، کہ وہ الفا اومیگا کی ڈویلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے نا ساتھ ہی، کیا کہتے ہیں. تو اس سے لنک مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بیسیکلی. بالکل صحیح. بھئی یہاں تو یہ ہے فرق ہے، اور پھر جب وہ واپس ٹریس بیک کرتے ہیں تو یونٹی واپس سورس تو ایک ہی ہے، آؤٹ ورڈ کی بھی اور انورڈ کی بھی. جو عارف اس تدلہ کے ذریعے ذات حق سے واصل ہوتا ہے، یہ جو ابھی عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ذریعہ بنتی ہے ذات حق کا خلق سے تعلق پیدا کرنے کا. تو جو عارف اس تدلہ کے ذریعے ذات حق سے واصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اختیار کے سوا اور کسی چیز کو نہیں جانتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک یہ ریلیشن شپ کا ذریعہ ہے
اور وہ یوں محسوس کرتا ہے گویا ایک دریائے ناپیدا کنار ہے جس میں وہ ڈوبا ہوا ہے. اس میں نا وہ نفس رحمانی کا کانسیپٹ بھی آتا ہے, the all pervading breath of God which creates, through which things are created. یہ اپنے لربی کا بہت ایک زبردست ہے کہ وہ جو چیزیں تو سب تھیں, وہ جو ورڈز تھے جب نفس رحمانی کے ذریعے, جیسے ہمارے لفظ بھی جو ہے نا وہ سانس کے ذریعے باہر مینیفیسٹ ہوتے ہیں. خیال تو ہوتا ہے ذہن میں, تو جو ذریعہ بنتا ہے اس کو دنیا میں ظاہر کرنے کا وہ نفس ہی بنتا ہے. نفس کہتے ہیں سانس کو. اور کلیئر ہو گیا. تو جو چیز بھی باہر اگر لفظوں کا استعارہ لیں تو اگر وہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ اس ہوا کے ذریعے ہے, ورنہ ہوا سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ جہاں جہاں کریشن ہے وہاں نفس رحمانی, the breath of the compassionate is what creates everything. This is the maternal side also. تو یہ کانسیپٹ ہے نا. عباس صاحب نے جس طرح ہاں کہا نا بڑا اچھا لگا. میں اصل میں یہی کہنے لگا تھا سپورٹ, میں یہی کہنے لگا تھا کہ اٹ بیہیوز لائک سپورٹ فار مینیفیسٹیشن, لیکن وہ آپ نے وہی بات کر دی میٹرنل سائڈ. ظاہری بات ہے کیونکہ اپنے لڑکی کے وہ کانسیپٹ میں اس کو یہ دو سائڈز ہیں نا. ایک تو وہ جی 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 ایسنس ہے which is beyond, پھر ایک نفس رحمانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذہن کے ذریعے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو خیر کئی انٹرسٹنگ ہے. آگے چلتے تھوڑا, میں نے اسکپ کر دیا, آپ لوگ خود پڑھنا چاہیں پڑھ لیجیے گا. کافی یہ بیسیکلی ان کا مکاشفہ ہے. آگے پھر اس کی ایکسپلینیشن ہے. چلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ دس مائٹ آلسو کلیریفائی واٹ, کیونکہ یہ جس سٹنگ کے لیے میں نے سلیکشنز کیے تھے اس میں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم پورا پڑھتے. ہمارے پاس تو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا بہت ٹائم ہے, کیونکہ ہاں ذات حق جب بندوں کی طرف اپنی عظیم ترین تدلی کرتی ہے تو اس کا مشاہدہ اگر روح کی آنکھ سے ہو تو یہ افراد کاملین کا مقام ہوتا ہے. اس کا فارمیٹ چینج ہو گیا. اور اگر اس تدلی کا ادراک صرف روح کے علم سے ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ عوام بھی شریک ہوتے ہیں. ظاہر ہے روح کی آنکھ تک تو بہت ہی کم لوگوں کے ہے نا. اسی طرح اس تدلی کی بات اگر روح کے کانوں سے سنی جائے تو یہ کاملین کا یعنی کہ جو کمپلیٹ ہے مقام ہے. لیکن اگر روح محض اپنے علم کے ذریعے تدلی کے کلام کو سنے تو اس چیز میں عوام بھی شریک ہو جاتے. معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارے بدن کے لیے ظاہر میں آنکھیں, کان اور زبان ہے, اسی طرح ہمارے نفس سے ناطقہ یعنی ریشنل سول کی بھی باطن میں آنکھیں, کان اور زبان. چلیں یہ پھر لمبا ہو جائے گا, آگے چلتے ہیں اگلے سلیکشن کی طرف. کیونکہ اتنے بڑے اسکالر تھے نا, انہوں نے اس مطلب منطق اور فلسفی اور عرفان اور ہر چیز کو لے آتے ہیں. یہ تھوڑا سا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے اس لیے پڑھ دیتا ہوں. معرفت اشیاء کے سلسلے میں یعنی کہ جو باہر کی خارجی دنیا ہے اس کو جاننے کے سلسلے میں نفس جانتا ہے نا. معرفت اشیاء کے سلسلے میں نفس ناطقہ کہ اس لطیفے کا یہی رخ ہے جس کی بنا پر بندہ اپنے رب عز و جل کو دیکھتا ہے, اور اسی بنا پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے. یہ پیچھے بیان کر چکے ہیں کشف کی مختلف چیزیں. اور وہ اللہ سے, ارواح سے, ملائے اعلیٰ سے, یہ بہت ہائی اسمبلی یہ قرآنک ٹرم ہے, ملائے اعلیٰ کے فرشتوں سے اور جو نیک لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کی ارواح سے باتیں کرتا ہے. تو یہ روحانی جو انسان کے پاس قوتیں ان کی بات کو یہ پیچھے وہ بتا چکے ہیں. یار ویسے پڑھنے والا ہے یہ بات صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اس میں جی جی جی. مجھے اصل میں میں اس کو آج انشاءاللہ رات کو پورا پڑھوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ ہے بہت زیادہ.
کیونکہ یہ سارا اپسٹمالوجی آ رہا ہے. میں وہی اصل میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے مجھے بھی یہاں سمجھ نہیں آتی اس کے ابھی کچھ آ نہیں. جی جی امیزنگ. یہ پوری نا ویسے اسلامک اپسٹمالوجی ہے ابن سینا کی. مگر آج ہمارا یہ وہ ہے نہیں ہاؤ وی نو تھنگ. تو یہ ابھی اس کو ذرا سائڈ پہ ہی رکھتے ہیں ورنہ کنفیوژن بڑھ جائے گی. It's nice to know that he's related to that. یہ کون سی والی بک ہے؟ ابو تھامس پر ہی ہے چل رہی ہے وہ اب چینج ہو گئی ہے چینج ہو گئی ہے. کیونکہ میری کافی مسلم ہے. یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی فیوز الحرم ہے. انہوں نے 28-29 سال کی عمر میں 27 سال کی عمر میں گئے تھے نا, 14 مہینے وہاں رہے, پھر آ کے لکھی. اچھا میرے خیال سے یہ سارا کچھ پھر کیونکہ ہم چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, تو بات یہ ہے کہ آپ کا رب کو دیکھنا اسی قبیل سے تھا, اور اسی طرح حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا بھی اسی ضمن میں آ جاتا ہے. انہوں نے اس کو کہاں فلسفے سے لے جا کے کہاں معرفت تک لے گئے, یہ آپ لوگ خود ہی پڑھیے گا, یہ زیادہ فلسفی کا ہے. آگے پڑھتے ہیں. میرا خود اپنا واقعہ ہے کہ ایک دن میں نے آفتاب کی روح سے اتصال پیدا کیا. اتصال یونین یا اس سے کنیکشن. ہائے ہائے یہ بہت ہی خوبصورت ویسے حصہ ہے. میرا خود اپنا واقعہ ہے کہ ایک دن میں نے آفتاب یعنی سورج کی روح سے اتصال کیا. میں نے اسے, اب یہ فٹ نوٹ بعد میں پڑھ لیں گے, میں نے اسے دیکھا اور اس کی باتیں سنی. تو کہہ رہے یہ دہلی کا سب سے بڑا عالم کہہ رہا, ورنہ تو فتویٰ لگ جاتا. چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ اے روح آفتاب, لوگ تجھ سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ہر رنگ اور ہر طور میں تیرا غلبہ اور ظہور دیکھنے کے باوجود وہ تیرا انکار کرتے اور تیرے خلاف جھوٹ باندھتے. لیکن تیری حالت یہ ہے کہ نہ تو ان سے انتقام لیتی اور نہ ان پر خفا ہوتی. یہ سن کر روح آفتاب بولی کہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ان لوگوں کا غرور اور تکبر اور نیز ان کا اپنے آپ میں پھولا نہ سمانا خود میری اپنی ذاتی مسرت کا ایک مظہر ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. جی سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ کوالٹیٹیو یونیورس کی بات ہو رہی ہے, فزیکل سن کی بات, سن کی صرف بات نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میری نظر ان لوگوں کے غرور اور تکبر کی طرف نہیں جاتی, بلکہ میں تو ان لوگوں کی خوشی اور شادمانی کو دیکھتی ہوں اور جانتی ہوں کہ یہ سب میری اپنی خوشی اور شادمانی کا ایک پرتو ہے, ایک کرن ہے, ایک رے ہے. یعنی کہ they are all divine qualities. Some of them are manifested through the sun, and the same qualities are also manifested in people. Majesty or generosity. کیا بات ہے. اس بات کو جانتے ہوئے کیا یہ جائز ہے کہ کوئی خود اپنے ذاتی کمال پر بگڑے یا کوئی خود اپنی ذات سے انتقام لے؟ یہ گفتگو ہو چکی تو روح آفتاب سے میرا اتصال اور بڑھا. چنانچہ میں نے اسے اپنی طبیعت اور جبلت یعنی کہ نیچر, اپنی طبیعت اور جبلت میں بڑا فیاض پایا, جنرس. اسی طرح میں نے اور افلاق سے بھی اتصال پیدا کیا, 7 heavens, اور روح آفتاب کی طرح میں نے افلاق کی ارواح کو بھی اپنے علوم اور اپنی ہمتوں میں باہم متوافق اور ہم آہنگ پایا. بہت خوبصورت ہے کہ whole of creation has harmony within itself. اور یہ آپ سے میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں شاید, قرآن کاسمالوجی میں ہم نے کیا تھا کہ قرآن شریف میں ہی آتا ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ میں قرآن ٹرمز ہے کہ ہم نے
جو ساتوں آسمان ہے اور اس میں یہ کلیئر ہے کہ دس از ناٹ دس واٹ وی سی, دس از قرآن سے دس از دا sky of the world, this is the worldly sky. What we are talking about are the 7 heavens in which God, اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہر آسمان پہ اس کا امر. It's not about physical skies at all what the Quran is talking about. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ میں ذہن میں رہے. تو فٹ نوٹ پڑھ کے پھر بریک لے لیتے ہیں. یہ رہا بہت ہی خوبصورت یہ فٹ نوٹ ہے. ندا آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ماشاء اللہ. سائرہ آپ نے پڑھا ہے فٹ نوٹ؟ یس سر، یہ میں نے پڑھا تھا. یہ جو مطلب یہ روح آفتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈیوائن اسپرٹ ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا سن کا سمبل ہوتا ہے، یہ اسی چیز کی بات ہے؟ نہیں، سن جو ہے وہ ڈیوائن اسپرٹ کا بھی سمبل ہے بالکل اس دنیا میں، مگر بذات خود بھی تو اصل میں ابھی اس فٹ نوٹ سے کلیئر ہو جائے گا. کوئی چیز صرف فزیکل ہو ہی نہیں سکتی ورنہ اس کا وجود ہی نہ ہو. آپ نے دیکھا، یاد ہوگا نا، ماڈرنٹی پڑھی تھی تو اس میں یہ جی تھا جی کہ everything is a mixture of essence and substance. ایک اس کا روحانی حقیقت ہے اور ایک اس کی اس دنیا میں ایک سٹف ہے، ایک میٹر ہے جس سے وہ پھر اس دنیا میں ہو رہتا ہے. تو یہ ہم اس طرح اصل میں ہم بھول گئے اس طرح سوچنا. بڑا خوبصورت یہ ورلڈ ویو ہے نا کہ یہ احادیث سے بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھئی درخت جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی باتیں کر رہے ہیں. کبھی یا جب حضور کی بعثت ہو رہی تھی تو پتھروں میں سے آواز آتی، سلام کر رہے پتھر. ایسی ایسی چیزیں جو اس ورلڈ ویو کے علاوہ سمجھ نہیں آ سکتی. ابھی اس پہ اب اور بات کر لیں گے، پہلے میں پڑھ لوں. مولانا محمد قاسم، یہ پرابلی مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں، بہت بڑے دیوبند کے اسکالر تھے رحمۃ اللہ علیہ. تقریر دل پذیر میں لکھتے ہیں، باقی رہا عالم کے لیے روح کا ہونا. ہر چند نظر سرسری میں ایک نامعقول بات معلوم ہوتی ہے. اب یہ انڈیا کا بہت بڑا عالم بول رہا ہے، ون آف دا فاؤنڈرز آئی تھنک آف دیوبند. مگر میں جانتا ہوں کہ وجہ اس کی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ زندگی سانس کے لینے اور اپنے ارادے سے حرکتوں کے کرنے کا نام رکھ چھوڑا ہے. Normally we think of anything being alive if it breathes and it can move around by its own will. اور اگر تم یہ بات جانتے کہ زندگی اسے نہیں کہتے بلکہ زندگی حقیقت میں اسے کہتے ہیں کہ جس سے جاننا، پہچاننا، سوچنا، سمجھنا تعلق رکھتا ہے، تو ماں سوا انسان اور حیوانات یا جانور اور حیوانات کے زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، بلکہ مجموعہ عالم کے حق میں بھی روح کے ہونے کا انکار نہ کرتے. مجھے بڑی قوی دلیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں سوا ان اشیاء کے جن کو ہم جاندار کہتے ہیں، اوروں میں بھی بلکہ ہر شے میں جان ہے، اور ہر ذرہ اور ہر چیز کے لیے ایک روح ہے. اب دس از دی اولڈر کاسمولوجی، اور اس کا ایک آخری آپ سمجھیں ماڈرن بھی ایک رہ گیا ہے مینیفیسٹیشن، وہ ہومیوپیتھی ہے which is based exactly on this aspect کہ things have a spirit side also, they're not just matter. ہر چیز کے لیے ایک روح ہے. تفصیل اس اجمال کی، یہ سمری کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے اس سے واضح ہو چکا ہے کہ اس عالم کی ہر چیز کا چھوٹی سے لے کر بڑی تک وجود اور ہے اور ذات اور ہے. وہی ہو گئی نا، اٹس ایسنس اینڈ اٹس فزیکل فارم. یعنی دو وجود ہیں، ظاہری اور باطنی.
باطنی وجود کو ذات خداوندی سے کچھ اس قسم کی نسبت ہے جیسے شعاؤں کو آفتاب سے. You see, everything is projected by God. So how can it not be connected with God? اور وجود ظاہری یہ سمجھ نہیں آئے. دھوپوں کی جو شعاؤں سے پیدا ہوتی ہیں اور ہر صحن اور ہر میدان میں جدا جدا نظر آتی بمنزلہ. اچھا، اور وجود ظاہری کو بمنزلہ دھوپوں کے جو شعاؤں سے پیدا ہوتی ہیں اور ہر صحن اور ہر میدان میں جیسا. یہ بڑا ہی خوبصورت ایک میڈیٹیشن ہے اور اس بات کی دلیل کہ کائنات جو ہے زندہ ہے. چلو جی، فوڈ فار تھاٹ تو ہے یہ ہم پہنچ گئے 4 پہ 3 پیج رہ گئے، وہ اب سیکنڈ ہاف میں پڑھ لیں گے. ہاں، پھر یہ تیسرا شروع ہو جائے گا. تو یہ 1 پیج کا ہے تو ہم 10 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں. اچھا، ویسے اس میں تمہیں سر وہ جو ہر شے میں وہ اسپرٹ والا ایلیمنٹ ہے، اس سے مجھے وہ جو ست چت آنندا کی جو ٹرینٹی ہے وہ ذہن میں آ گئی. اچھا، کہ ہر شے میں جو عالم تجلیات میں ظہور پذیر ہوتی ہے اس میں ایک ست والا ایسپیکٹ بھی ہے، چت والا ایسپیکٹ بھی، اور آنندا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بینگ کانشیسنیس اینڈ بلیس. اب وہ بلیس جو ہے بیسیکلی وہ یہ بینگ اور کانشیسنیس چونکہ یونائٹڈ ہیں ایک ہی شے میں، اس یونین کا نتیجہ ہے بیسیکلی بلیس. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ وہ ڈیکارڈ نے بیسیکلی یہ بلیس والے ایسپیکٹ پہ سب سے بڑا اٹیک کیا تھا کہ اس نے 2 پولز بنا دیے کہ ایک کو کہا کہ اس میں صرف بینگ والا ایلیمنٹ ہے، ایک کو کہا اس میں صرف کانشیسنس والا ایلیمنٹ ہے. تو اس نے ست اور چت کو علیحدہ کیا ڈیکارڈ نے بیسیکلی. تو وہ جو آنندا نہیں، اس میں فرق ہے نا. یہ ڈیکارٹین یا کوئی بھی ایسی جو بھی ہو، اس میں زندگی کا تو تصور ہی نہیں ہے. میٹر از میٹر. جی نہیں، کانشیسنس نہیں ہے نا. کانشیسنس جی وہاں ویسے اسپرٹ والے ایسپیکٹ، اسپرٹ کی جو پریزنس ہے کسی بھی شے میں، اس میں لائف اور انٹیلیجنس دونوں چیزیں آتی ہیں نا بیسیکلی. میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا ہاں نہیں کہ جو کانشیسنس ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ ہے. بینگ ایگزسٹنس کا ایسپیکٹ ہے نا، تو وہ لائف بھی ہے اور انٹیلیجنس بھی ہے. میں اس سینس میں کہہ رہا تھا بیسیکلی کہ وہ تو اس نے بیسیکلی یہ جو بلس والا جو پارٹ ہے نا وہ بیسیکلی اس کو اس نے اگنور کیا بیسیکلی. ست چت آنندا میں جو آنندا والا پارٹ ہے نا اس پہ اٹیک کیا بیسیکلی. اس نے یہی تو اس نے کہا کہ جی وہ، اور اس کو اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں جی کہ کوالٹی اور کوانٹٹی ایک ہی شے میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. کوئی چیز وہ کوانٹیٹیو ہوگی اور ایک بالکل کوالٹیٹیو ہول ہوگا. یہ بیسیکلی وہ ست اور چت کو علیحدہ کرنا ہے اور وہ آنندا والا ایسپیکٹ جو اس کو اگنور کرنا ہے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا بیسیکلی. تو وہ پریزنس آف دا اسپرٹ بھی انڈائریکٹلی آ جاتا ہے نا. جب آپ ایک شے میں سے کانشیسنس کا ایلیمنٹ نکال دیں گے تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسپرٹ والا ایلیمنٹ نہیں ہے بیسیکلی. اسپرٹ اور باڈی علیحدہ کر دی ہے نا ڈیکارڈ نے. اسپرٹ اور باڈی جو علیحدہ کر دی ہے وہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے نا بات بیسیکلی. اس میں لائف بھی آتا ہے، ظاہری بات ہے. دوسرا یہ کہ ہم بریک نہ لیں اور اس کو ختم کر لیں. ایک ہی تو پیج ہے. بتائیں آپ لوگ تھک گئے ہیں تو لے لیں. بتائیں لے لیتے ہیں. ہیوی ہو گیا ابھی کام. اچھا ابھی یہ 8:40 تک بریک لیتے ہیں، پھر 20 منٹس لاسٹ رہ جائیں گے. میرے ذہن میں ویسے تم سے 1-2 اور پوائنٹس آ رہے تھے. جی یہی وہ جو آخری اینڈ میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جب وہ آپ دیکھیں یہی جو بلیس والا ایسپیکٹ ہے چونکہ یہ چلا گیا، مطلب اگنور اگر اس کو کر دیں تو پھر ایک امپینیٹریبل ہو گئے نا پھر یہ 2 ڈومینز. ایک ڈومین ہو گئی
बीइंग की, एक कॉन्शियसनेस की, या चलें उसको जो भी नाम देते हैं, जो भी डेकार्ट ने नाम दिया, स्पिरिट बॉडी कह दें, व्हाटएवर। इसलिए फिर इस फ्रेमवर्क के अंदर फिर स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ बॉडी या एम्बॉडीमेंट ऑफ द स्पिरिट, उसकी भी फिर कोई सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि इम्पेनेट्रेबल हो गई ना दो डोमेन। जी अच्छा, जी इससे मुझे एक और ज़हन में बात आई जो मैंने किताब में पढ़ी थी, फिद ऑफ शुआन की। कमाल उनका था कमेंट। मैंने कहा कि अगर आप एक सिंपल कॉर्पोरियल बॉडी में भी देखें, सिर्फ कॉर्पोरियल एस्पेक्ट पे फोकस करें, तो उसमें भी ये 3 एस्पेक्ट आपको मिलेंगे सत चितानंदा के। सिर्फ अगर आप कॉर्पोरियल एस्पेक्ट पे फोकस करें, तो उन्होंने कहा कि फॉर्म है, मैटर है, और फिर इन दोनों के यूनियन से वी हैव ग्रोथ और एक्सटेंशन। तो जो फॉर्म है वो कॉन्शियसनेस का एस्पेक्ट है, मैटर बीइंग का है, और उनके यूनियन से एक्सटेंशन या ग्रोथ है वो ब्लिस है। तो मेरे ज़हन में फिर ये आया कि अब ये जो ब्लिस वाला एस्पेक्ट है, यूनियन वाला, क्योंकि ये इग्नोर हुआ है, तो उसके नतीजे में जो बेचारी एक्सटेंशन है, उसकी जो सही नेचर है, वो भी फिर उसको समझने में फिर मसला होगा। और यही हुआ है रेनेसांस के बाद कि एक्सटेंशन बाय नेचर इज कंटिन्यूस। एक्सटेंशन की और कोई नेचर ही नहीं समझ के कि उसमें कंटिन्यूटी है। और आप देखेंगे पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है मॉडर्निटी का, वो ये है कि कोई भी जो चीज जो कंटिन्यूस है उसको सीन से फारिग किया जाए, उसको रिप्लेस किया जाए डिसकंटिन्यूटी से, ताकि वो नंबर्स में बेसिकली रिप्रेजेंट किया जा सके। तो वो ये ब्लिस जो है ना इसको ये यूनियन है ना दो पोल्स की, इसको इग्नोर किया गया बेसिकली। बहुत खूबसूरत, आपने बहुत खूबसूरत बात की जो शायद ही किसी को समझ आई हो, मगर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे मेरी समझ में थोड़ा सा तैमूर साहब ये देखिए ना, इससे तो डीमोरलाइजेशन होती है मेरी बहुत असल में। अच्छा, ये मसला जो है ना, ये मसला मैंने आपको बताया था ना, मुझे यूनिवर्सिटी में भी ये मसला होता है। मेरा ये मसला यूनिवर्सिटी में भी है। यूनिवर्सिटी भी बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना, वो अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने बड़ी कमाल तरीके से समझाया है, बाद में जब मैं फीडबैक लेता हूँ तो वो मुझे डिमोरलाइजेशन होती है सुन के। वो कहते हैं कि आधी से भी ज्यादा बात समझ नहीं आई। जी मैं इसका जो रूट मसला है मैं उसकी निशानदेही कर देता हूँ ना, ताकि आइंदा ऐसे ना हो। जी जी जी। आपने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए उनको एक्सप्लेन नहीं किया। कॉर्पोरल एक अननोन वर्ड है, वो आपने नहीं बताया। कॉर्पोरल का मतलब आप ले रहे अजसाम, बॉडीज, यानी कि फिजिकल आलम मादी, जो थ्री मादी डायमेंशनल मादी फॉर्म, कोई भी चीज 3 डायमेंशन रखती हो, उसको आपने फरमाया कॉर्पोरल। अब ये किसी को नहीं समझ कॉर्पोरल। में आया। दूसरा आपने फरमाया एक्सटेंशन, ये बिल्कुल अननोन वर्ड है, तो आप यू हैव टू नाउ, अब हमें करें ना एक्सप्लेन एक्सटेंशन का डेफिनेशन। हाँ, एक्सटेंशन है if something is situated in space, let's say, तो it has an extension, और extension जो है वो by nature continuous होती है। और continuous का मतलब ये है कि it is, अब वही वाली बात है, आगे अल्फाज आते जाएंगे, it is indefinitely divisible। अब उसमें ये बताना पड़ेगा कि indefinitely divisible का क्या मतलब है, जारी बात है। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास है, जैसे अगर एक लाइन है, अब हम ये कहें कि लाइन में कितने पॉइंट्स हैं मिसाल के तौर पे, या लाइन को आप ऐसे इनडिविजिबल ऐसे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि वो एलिमेंट्स खुद डिविजिबल ना हो, तो उसका नतीजा है कि नहीं, कोई लाइन के कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है जिनको इकट्ठा करके आप लाइन बना दें। इसमें इनडेफिनेटनेस है, इट हैज इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हर वो शय जिसके अज्जा जो हैं वो मुतय्यन नहीं है या डिटरमिन नहीं है, उस वो कंटिन्यूस होगी या उसमें एक्सटेंशन होगी। अगर हम ये आलम मादी के लेवल के ऊपर बात करें, जिस शय के अज्जा मुतय्यन ना हो, डेफिनेट ना हो, और आप उसको जितने चाहे अज्जा में डिवाइड कर सकें, जिसको इनडेफिनेट डिविजिबिलिटी कहते हैं, तो कॉर्पोरियल लेवल के ऊपर हम कहेंगे इसमें एक्सटेंशन है, उसकी नेचर कंटिन्यूस है। ये मेरे ज़हन में आ रहा था बेसिकली। यही बात अब मेरे ज़हन में 2 मिसालें आ रही हैं जिससे और शायद क्लियर हो जाए कि जैसे स्पेस इटसेल्फ इज कंटिन्यूअस, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे टाइम इज कंटिन्यूअस, उसके असल में टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक्सटेंशन जो भी होती है फ्लो में होती है, उसके जो अज्जा है बाहम आपस में इत्तिसाल रखते हैं, या उसके अज्जा मुतय्यन नहीं है, फिक्स या डिटरमिन नहीं है। मतलब आप जितने चाहे अज्जा बना लें, उसके मुतय्यन नहीं है ना, फिक्स नहीं है फ्रॉम स्टार्ट। फिक्स नहीं है। अब जब आप इसका ऑपोजिट बयान करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर एक बीच पे बहुत सारी सैंड पड़ी है
تو وہ کنٹینیوس نہیں ہے. ہاں وہ ہے کیا وہ بات نام ہی ٹکڑوں کا ہے. یا ہاں بہت کیا سارے بات پیپلز پڑھے ہیں, کیا دیٹ از کیا بات ڈسکنٹینیوس. تو جو ماڈرنٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ چیزیں میجریبل ہوں, کیا ڈسکنٹینیوس ہوں, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی ملٹیپلسٹی کی طرف چاہتی ہیں. اور جو چیز چیزوں کو جوڑتی ہے, جو وہ اسپرٹ سائڈ ہے, وہ چیزوں میں یونٹی اور کنٹینیوٹی پیدا کرتی ہے. ایبسولوٹلی, بس یہی بات, یعنی کہ کیا بات بہت آپ کیا نے بات. ویسے مزیدار پوائنٹ چھیڑا ہے, کیونکہ یہ اصل میں وہ ہمارے ماڈرنٹی والی بحث سے بڑا جڑا ہوا ہے. اور یہ جو ابھی جی ہم نے جی پوائنٹ آف ویو جوڑا ہے, یہ بالکل اس کے برعکس ہے. اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس اور کانشیسنس ہر لیول پہ دکھا رہے ہیں. بالکل, ایبسولوٹ. سو اٹس اے گڈ اور وے وہ ٹو ریلیٹ بوتھ. آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. اصل میں وہ کنٹینیوٹی جو ہے, کنٹینیوٹی ایکسٹینشن, کنٹینیوٹی کا نیچر میں پایا جانا, وہ بیسیکلی وہ یہ پریزنس ہے, وہی تو کوالٹیٹیو ایسپیکٹ ہے بیسیکلی. ہاں اچھا, یہی اس تو کو بات. ہاں اس کو گینو اس طرح سے یہی پروف کرتے ہیں کہ جو کنٹینیوس چیزیں ہیں وہ کوالٹیٹیو ہیں. اور تو خیر وہ آپ اب اس نظر سے آپ رین آف کوانٹٹی دوبارہ پڑھیں تو اور سمجھ آئے گی. جی جی جی. اب ہم جی وہ جلدی سے ٹیکسٹ ختم کرتے ہیں, ایک پیج رہ گیا تو 12 منٹ رہ گئے. تیسرا مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے جو شعائر مقرر کیے گئے ہیں. شاعر یہ قرآنک ورڈ ہے which means اللہ کی نشانی, جس میں صفا مروہ بھی شاعر اللہ کہے گئے ہیں قرآن شریف میں. اس لیے سعودیوں نے انہیں ڈائنامائٹ سے جتنا اڑانا تھا اڑا دیا ایکسٹینشن کرنے کے لیے. یہ تو حالات ہیں. ادھر شاعر اللہ, یہ قرآن میں مقام ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. تو یہ دیکھیے فٹ نوٹ پہ, خانہ کعبہ, نماز, حج, روزہ وغیرہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں, شاعر ہیں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ قرآنک ہے. یہ بھی ونس اگین اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے جو شاعر مقرر کیے گئے ہیں, میں نے دیکھا کہ ان سے نور کی لپٹیں نکل رہی ہیں. اس لیے تو شاعر اللہ ہے. اس میں میں ان شاعر کی حقیقت کو سمجھ گیا. بات دراصل یہ ہے کہ روحانی امور کو سب سے زیادہ مناسبت اگر کسی چیز سے ہے تو وہ نور ہے. چنانچہ اسی روحانیت ہی کا اثر ہے کہ ان شاعر میں نور کی حیت راسخ ہو گئی ہے. یعنی کہ the form of divine light, it penetrates the whole of that symbol یا نشانی. انسان ان شاعر کے نور کا اپنے روحانی حادثہ, یعنی کہ جو اسپریچول سینسز ہیں, ان شاعر کے نور کا اپنے روحانی حادثہ سے ادراک بھی کر سکتے. It's possible to have experience these through our spiritual senses. وہ پچھلے مشاہدوں میں ایگزیکٹلی یہ سب بتا چکے ہیں نا کہ مکاشفہ کیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس ادراک کی کیفیت یہ ہوتی ہے, یا اس جاننے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ادراک روح کے اندر نقش ہو جاتا ہے اور اس سے انسان کے اندر انشراح پیدا ہوتا ہے. ابھی جو بات کی باز صاحب نے, انشراح بالکل وہ ہندو کانسیپٹ والی بات ہے کہ آنند کا ایک ایکسپینشن, ایک خوشی, اور اس سے انسان کے اندر انشراح پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے, اور روحانیات سے اس کی مناسبت اور بڑھ جاتی. نیز شاعر اللہ کی طرف جب لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ان کے یہ گروہ بن جاتے. ایک گروہ شاعر اللہ کے حقوق ادا کرنے میں صرف اپنی نیت کا اجر پاتا ہے, کیونکہ ان کو تعین تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا نا کہ جب مقام ابراہیم پہ پہنچو تو نماز پڑھو, جب صفا مروہ جاؤ تو ان کے درمیان صحیح کرو وغیرہ وغیرہ. وہ ان کے ایکٹس ہیں نا, دیٹس the lowest. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اس طرح کی یہ گروہ سمجھتے ہیں
اور وہ اس طرح کی یہ گروہ سمجھتا ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں which is true، اور چونکہ اس کا حکم ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، چنانچہ وہ اس کا حکم سمجھ کر ان شاعر کے حقوق بجا لاتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی روح کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنی روحانی حادثہ سے شاعر اللہ کا نور محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی بہیمی یعنی کہ جو ڈارک ایسپیکٹ ہے سول کا، ان کی بہیمی قوتوں پر ملکی یعنی کہ جو اینجلک فورسز ہیں، ملکی قوتیں غالب آ جاتی۔ تو اس کی اتنی خوبصورت قرآنک مثال تو نماز ہے کہ جو بے شک نماز تمہیں فحاشی اور برے کاموں سے دور کرتی ہے، یہ وہی بات ہے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو شاعر اللہ کے نور میں بالکل ڈوب جاتے ہیں، ہائے ہائے، اور اس حالت میں جب وہ غور و خوض کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس تدلی کا جو ان شاعر کی اصل ہے ادراک کر لیتے ہیں، اور اس سے وہ حیرت زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک بزرگ سے گزرا تھا، ظاہر ہے ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے کہ ان کے لیے خانہ کعبہ کی حاضری کیسی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل میں میلٹ ہو جاؤں گا، ان کے لیے وہ اتنا اسٹرانگ تھا، اٹ واز لائک ڈیزالو بھی ہو گئی، مطلب کہ یہ اسی کی سمجھ آ رہی نا۔ تو یہ وہی جو گروہوں کی بات ہے۔ جی فاروق صاحب، آپ سے آج بات نہیں ہوئی، اپنے تاثرات سے ہمیں۔ جی میں نے ایک تو خیر کچھ چیزوں میں مصروف تھا، میں پڑھ بھی نہیں سکا، آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں اور جوائن بھی لیٹ کیا، تو لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ ایک تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شاہ ولی اللہ نے یہ بڑی ینگ عمر میں یہ سارا کچھ لکھا، جو کہ شاید ہم جیسے لوگوں کو مرنے سے پہلے بھی سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہو جائے گی۔ اتنی عمر میں اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جس کو اللہ میاں جو دینا چاہتا ہے وہ اتنی ینگ عمر میں بھی دے دیتا ہے، وہ ایسی بات لکھتا ہے جو مطلب بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آتی، اور اس میں جو ان کی نالج کی گہرائی سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ جو تیسرا مشاہدہ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے، جس کے اندر اگین مجھے تو وہ یاد آ رہا تھا کہ جس طرح تین طرح کے وہ جو حدیث جبریل میں بھی تین طرح کے مسلمانوں کے یا نیک لوگوں کے تین درجے ایک طرح سے انہوں نے بتا دیے، کہ ایک وہ جو ہیں جو کہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے ایک طرح سے ثواب کے لیے کرتے ہیں، اس سے اگلا وہ جو کہ اس کی روح محسوس کرتے ہیں، اور تیسرا وہ جو اس میں ڈوب ہی جاتے ہیں، وہ پھر اس کا صحیح مطلب اس کو صحیح محسوس کرتے ہیں اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ چوتھا مشاہدہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، جس میں انہوں نے عالم مثال کا ذکر کیا کہ پیچھے معنی یہ ہے، عالم مثال میں اس کا ایک پیکر ہے، اور وہ جو آگے تھوڑا سا میں ذرا تھوڑا بہت پڑھا تھا، وہ کل کا اسائنمنٹ ہے۔ اچھا تو مطلب یہ کہ ان کی ماشاءاللہ ان کی جو پہنچ ہے، جن کی جو جہاں پر میں پہنچتے ہیں، وہ اس کا مطلب ہے کہ عالم مثال میں بھی چیزوں سے مطلب یہ پوری وہ رکھتے ہیں، اور جو اوپر بھی تو بڑا بڑا خوبصورت ہے۔ میں ان کو صرف محدث کے طور پہ سمجھتا تھا، یا مطلب یہ کوئی ایسے صاحب سمجھتا تھا جو ابھی 1800 یا 1900 میں ہوں گے، یہ تو پرانے بزرگ نکلے، مجھے اندازہ نہیں تھا ان کا، تاریخ تو سنی تھی مگر میں سمجھتا تھا کہ بس یہ ابھی کے بزرگ ہیں جو حدیث وغیرہ لکھتے تھے، تو میرا کانسیپٹ چینج ہو گیا، بڑا آرام سے پڑھوں گا ابھی، کیونکہ ان کی باتوں میں کچھ وہ بھی مجھے ٹچ مل رہا ہے، جس طرح کہ ابن عربی کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں وہ بھی اسی تفصیل اور اسی اتھارٹی سے ہوتی ہیں، تو کچھ اس طرح کا پر ابھی اس کو میں فار دا فرسٹ ٹائم پڑھ رہا ہوں شاہ ولی اللہ کا، تو پھر میں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے لیے ایک انٹروڈکشن ہوا ہے، بڑے اہم بہت کمال شخصیت ہیں، اور آپ جب پڑھیں گے تو ان کا ایک 1.5 پیج کا ہم نے انٹروڈکشن بھی لکھا ہے، اس میں آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ 29 سال میں کیوں لکھا ہے، کیونکہ یہ عالم بڑے خاص بزرگ تھے نہیں، کہ وہ تو ان کے والد تھے نا، جو مدرسہ رحیمیہ دہلی کے فاؤنڈر ان کے والد تھے یا دادا تھے، تو یہ 16 سال کی عمر میں وہاں ایز پروفیسر لگ چکے تھے، 18 سال کی عمر تو یہ ایسے میٹرک تک آپ وہ ختم کر لیتے تھے نا مدرسہ سمجھے، 15 سال کی عمر میں عموماً فارغ ہو جاتے تھے مدرسے کی تعلیم سے، لائک اے میٹرک گریجویٹ، اس کے بعد یو لک فار اے جاب۔
تو یہ وہ کر چکے تھے اور ان کو روحانیت میں بھی بیعت مل چکی تھی 14 یا 16 سال کی عمر. یہ لوگ یہ بھی آج کل کا تصور ہے کہ روحانیت اور شریعت کوئی الگ الگ ہے. ایسا اصل میں ہے ہی نہیں. یہ سارے جو بڑے بڑے مدارس کے فاؤنڈرز ہیں, they were all صوفیز. آج کل کے بندوں کا اس کو مطلب بات ہی نہیں ہضم ہوگی, جبکہ حقیقت یہی ہے. چاہے وہ بڑے سخت بھی ہوں شریعت میں, جیسے کہ جو مشہور ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. میرے ذہن میں بھی یہ نام آ رہا تھا. تو مطلب ہے آپ پڑھیں کون تھے وہ لوگ, کیا تھے. تو مزاج الگ الگ ضرور ہیں, مگر دین کی روح کو الگ کر کے تو آپ دین نہیں پڑھ سکتے. anyway, یہ ایک الگ بحث ہے. اور یہ کہ ان کی ظاہر ہے بچپن سے ہی ساری ٹریننگ تھی. پھر یہ پڑھا رہے تھے مدرسہ رحیمیہ میں 17 18 19 جب بھی 21 سال کی عمر سے. پھر یہ گئے حج پہ, اور وہاں ان کو یہ روحانی واردات ہوئی جو اس بک میں اتنی سی ہے, 100 روپے کی ملتی ہے, دارالارشاد چھاپتا ہے. ہستونیس میں اکثر یہاں پہ ہوتی ہیں. اور یہ I think there are 47 visions جو انہوں کو کعبہ میں ریسیو ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے مدینہ میں ریسیو ہوئے. تو باقی ان کی ساری زندگی انہی کی ایکسپلینیشن میں. ان کی جو ساری رائٹنگز ہیں they are like expositions and explanations of what he received spiritually. اور ان کے ابھی آپ پڑھیے گا, اس میں یہی لکھا ہے, ان کے بیٹے کا کال ہے, ان کے اسٹوڈنٹس کا کال ہے کہ he was a changed person when he came back. انداز ہی بدل گیا تھا, روحانی طور پر بدل گئے تھے. تو ایک عالم سے وہ ایک ولی اللہ بن گئے تھے, اور اپنے دور کے موسٹ پرابلی یہ مجدد تھے انڈیا کے, اس لیے ان کا آج تک نام ہے. اور ان کی خیر لمبی بات ہو جائے گی, تو وہ آپ ضرور دیکھیں. بڑا اچھا. اس میں ایک اور بات بھی جو میں اب بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہوں, خاص طور پہ ان کی عمر کا وہ دیکھ کے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری بڑے عرصے تک یہ کنوکشن رہی کہ جب تک ایک آدمی زندگی کی اونچ نیچ کو دیکھتا نہیں ہے اور 40 50 60 سال تک نہیں پہنچتا, وہ ان معاملات کو سمجھنے کی صحیح قدرت نہیں رکھتا. بہت عرصے تک میری یہ تھی, ابھی بھی ایک حد تک ہے میرے خیال میں. 99% لوگوں کے لیے ایسے, سوائے ایسے لوگ جن کو خدا کی طرف سے چھوٹی عمر میں کوئی روحانی واردات جس طرح ہو, یا اس کے علاوہ میرے خیال میں جس کو اللہ میاں اس عمر میں دینا چاہے اسی کو محسوس کر کے اور اسی کو ایکسپلین کرتا جاتا ہے, اور اس کو وہ اس کی جو ریئل جو اس کی جو ویلیو ہے, ورتھ ہے, وہ اس کو آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ شاید پتہ لگتی ہے یا پتہ لگ جاتی ہے فوراً, خدا جانتا ہے. لیکن یہ کہ جس طرح ابن عربی کی بھی آپ سنتے ہیں, ابن عربی بھی بہت چھوٹے تھے جس وقت وہ ایوروز کے ساتھ ان کا جو وہ ہے, ان کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, مطلب 13 سال کے ہوں گے. اور ہاں جی, اور بھی میں کچھ بزرگوں کا, رامنا مہارشی کا میں نے پڑھا تھا, ان کے بھی یہی حالات تھے, بچپن میں ہی واز ایلومینیٹڈ, اور ساری زندگی بس وہ پھر اسی کو مطلب وہ آگے چلاتے رہے. میں پھر ایک اور صاحب کا پڑھ رہا تھا, بلیک ایلک سپیکس کا, اس کے بھی 9 سال کی عمر میں ان کو وہ ویژنز آتی ہیں اور ساری زندگی انہی کی اس میں گزر جاتی ہے, مطلب ان کو سمجھ اور ان کو انیکٹ کرتے اپنی زندگی میں. تو یہ خیر خدا کی طرف سے کمال ہے, اور مطلب ہماری اپنی عاجزی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ یار سفید داڑھی کرنے سے میں کچھ نہیں سیکھ سکتا, جو دھوپ میں بال سفید کروں یا جیسے مرضی سفید کروں, جب تک اللہ میاں کی طرف سے نہیں ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا. مگر بات یہ ہے کہ یہ خاص جو چنے ہوئے لوگ ہیں, پھر ان سے باقی لوگ سیکھتے ہیں نا. ٹریڈیشنل سوسائٹی اس بات کا خیال ان کو تھا کہ یہ پریشس لوگ ہیں, ان سے سیکھو. تو خیر بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے. اور یہ بات جو آپ نے کہی, یہ بھی ایسا میں نے کہیں اور بھی پڑھا ہے کہ اللہ میاں جب کسی کو لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو ان میں سے ایک بندے کو اپنی طرف سے چیز دے دیتا ہے, پھر مطلب ایک اللہ میاں وسیلہ بنا دیتا ہے, اور بعد آپ کی جو اس کو فالو کرتا ہے وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے, اور جو ایسا مطلب گنوار رہ جاتا ہے وہ پھر ویسے ہی رہ جاتا ہے بیچارہ. اچھا جی, اب اچھا احمد ڈراپ ہو گئے, ورنہ جی ندا آپ کو اپنے کوئی تاثرات ہم سے شیئر کریں. جی, اب میں سوچ رہی تھی اس بارے میں کہ جب آپ بتا رہے تھے فارمز کے بارے میں, کہ مطلب آرکی ٹائپس کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی, میں پلیٹو کے ساتھ ریلیٹ کر رہی تھی. یہ کنیکشن صحیح ہوگا, جو فارمز ایک ورلڈلی فارم میں بھی ہے اور اس کا آرکی ٹائپ پھر ہیونز میں بھی ہے. ہاں تو بالکل, یہ پلیٹونک وہی ہے, بالکل وہی ہے کہ اسلامک فلسفی بھی وہیں سے آ رہی ہے. وہ بھی وہیں سے آ رہی ہے. اور ابن العربی نے
अन्यू बिल्कुल बात तो वही की, मगर उन्होंने इन अ सेंस डायरेक्ट, जैसे ये शाह वलीउल्लाह डायरेक्ट देख के कर रहे हैं ना, तो ये सोर्सेज हमेशा वैसे ऐसे ही लोग रहे। प्लेटोनिक फिलोसफी भी मॉडर्न लोग उसको फिलोसफी कह के पेश करते हैं, मगर असल में वो किसी ने बैठ के बनाई नहीं है, वो पाइथागोरियन ट्रेडिशन से ये मुशाहिदा और इसी तरह के कश्फ से हासिल होती है ना, या वही से आती है। जी ये अच्छा आई पॉइंट। वंडर उनको कहाँ से आया, ग्रीक्स को, ग्रीक फिलोसफर्स, उसकी क्या बैकग्राउंड होगी, क्योंकि अगर हमारी बैकग्राउंड वहां से है तो फिर उनका क्या बैकग्राउंड हुआ होगा। आपको शायद भूल गया, जब हम मॉडर्निटी स्टडी कर रहे थे उसमें मैं बात बार बार कही थी कि ये रैशनलिस्ट फिलोसफर्स हैं ही नहीं, ये जो है ये स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में से आ रहे हैं। तो उसमें पाइथागोरियनिज्म की जिक्र हुआ था, और जी ये बात मुसलमानों को भी इसका एहसास था। वो तो प्लेटो को भी बहुत वलीउल्लाह की सतह पे रखते थे, और पाइथागोरस को तो प्रॉफिट्स की सतह पे रखते थे। तो लोगों को ये एहसास था कि ये कोई किसी बंदे ने बैठ के सोची नहीं है फिलॉसफी, ये हकीकत का कश्फ और इल्हाम के जरिए आई है। तो जब मॉडर्निटी ने अपनी लेंस से उन चीजों को देखा तो डिस्टॉर्ट कर दी। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, इनको कहते हैं ऑर्फिक मिस्ट्री, यानी कि जो ग्रीक ट्रेडिशन था वो उसकी बुनियाद रूहानियत ही थी, और अपने लेटर टाइम्स में फिर वो उससे दूर हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता वो कनेक्शन टूटता गया। और इस रोशनी में पढ़ेंगे तो प्लेटो आपको रूहानी नजर आएगा, वो फिलोसफर नहीं नजर आएगा। जी, लेकिन इसमें ये जो इन्होंने लिखा था बहुत खूबसूरत था, आफ्ताब के साथ जो कन्वर्सेशन थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से इन्होंने हर चीज में उसकी रूह आइडेंटिफाई की और महसूस किया। इसके बारे में मैंने काफी सोचा हुआ है, तो इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि अगर दरख्त की हाँ भी रूह है, पत्थर में भी रूह है, और सारे इबादत में होते हैं अपने नेचुरल स्टेट में। आई थिंक मैंने कहीं से सुना भी था, तो वो कंफर्म भी हो रहा है एक तरह से। कमाल है वैसे ना, ये वाला एस्पेक्ट तो बहुत ही खूबसूरत है। जी एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच। और फारूक साहब ने भी बड़ा मजेदार कमेंट किया पाइथागोरस को मैथमेटिक्स में, जबकि पाइथागोरस और निकोमाकस जो है वो नंबर्स को एज सिंबल्स ऑफ आर्किटाइप्स लेते थे। वो सारी थी क्वालिटेटिव कॉस्मोलॉजी, और इस्लामिक ट्रेडिशन में वो जारी रही। मिसाल के तौर पर इख्वानुस सफा के जरिए वो कहते हैं कि वी आर द फॉलोअर्स ऑफ निकोमाकस एंड फिसाखोरस। वो बिल्कुल उन्हें ओन करते हैं। वो मैं आप अगर किसी को शौक हो तो बुक मिल जाती है, सईद हुसैन नसर की किताब है, सोहेल अकेडमी ने छापी है, एन इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक कॉस्मोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स। तो उसमें कोई 3 या 4 मुख्तलिफ स्कूल्स की अप्रोच टू नेचर है। उसमें एक अलबैरूनी है, एक शायद सीना है, और एक इख्वानुस सफा है, और एक कोई और है, मैं भूल गया। पर्सपेक्टिव अलग अलग है, मगर उसमें सबसे रूहानी पर्सपेक्टिव वो इख्वानुस सफा का है, और अपने आप को बेस ग्रीक्स पे भी कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग। तो अच्छा पॉइंट था निदा आपका। जी सायरा। जी सर, मैं पिछले दिनों ही वो एक पढ़ रही थी कि किस तरह फिजिक्स में अब नया कुछ आ रहा है, कि पहले कहते थे कि मैटर कॉन्शियस नहीं है, अब अनकॉन्शियस है, अब कह रहे हैं कि कॉन्शियस है। लेकिन अभी मुझे समझ आई है कि वो लोग वो बातें उसमें भी वो सिर्फ एम्पिरिसिज्म में कर रहे हैं, कि वो सिर्फ सेंसेस के थ्रू कि आप उसको टच फील या वो कर सकते हैं, तो वो क्वालिटी अभी भी उसी में दे रहे हैं। लेकिन ये वाली क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि, और फिर इससे मुझे ऐसे लग रहा था कि वो जो अल्लाह ताला गौर व फिक्र का बोलते हैं कि कायनात को देखो, तो अब जैसे शाह वलीउल्लाह कायनात का वही तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो उनको नजर आ रही है वो एक ही चीज है, वो वाहदानियत है, मतलब वाहिद, यूनिटी हर चीज में, जो आर्किटेक्चर में भी प्रैक्टिस होती है, इस्लामिक आर्किटेक्चर में। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। और फिर जो इंशरा वाली बात हुई, उससे मुझे वो रब्बी इशरह ली वाली सदरी वाली दुआ याद आ रही थी, कि मतलब उसमें भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है अगर उसको ज्यादा रिसाइट करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, कुरान तो है ही स्पिरिचुअल, मगर हमें उसके कहने की कुंजियां हमसे खोलनी है, तो हम खुलता नहीं। मगर इन बुजुर्गों के जरिए, और हम अगर वापस से रुजू करें हदीस पर भी, तो बहुत चीजें हुजूर ने सब समझाई नहीं है। हम लोग बहुत उससे कट हो गए अपने सोर्सेस।
اور آپ سارا بول لیجیے. رمیشا پھر غلط ہے. ہاں جی اپنے تاثرات پیش کی. ویسے مجھے مطلب ویسے بہت فالو کیا کچھ نہ کچھ انٹرسٹنگ. اچھا لگا بہت. لیکن مطلب میں ابھی سے زیادہ خود پڑھا نہیں ہے نا, پڑھیے گا ضرور, بہت مزیدار ہے. جی حتیم, میں نے آنیسٹلی بول رہا نہیں پڑھ سکا. ہم نے جتنی اسائن کی تو ہم نے یہاں پڑھ لی ابھی. بس وہ اس کے اندر گیا کہ دوبارہ جاؤں گا بیٹھوں گا اس چیزوں کے بارے میں. البتہ ایک سوال ہے کیونکہ ابھی آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ یہ موسٹلی یہ عالم تھے اور اس کے بعد روحانیت کا رستہ جو تھا وہ ملا تھا, اور رومی کے بارے میں بھی میں نے یہی چیز سنی ہوئی ہے. تو اور کہنے کو دونوں پہلے سے صوفی تھے, مگر ایک تو پریکٹس ہے نا اور ایک پھر حاصل کر لینا, یہ فرق ہوا. تو عالم ہوئے بغیر بھی روحانیت کا کوئی رستہ ہے؟ کیونکہ وہ ظاہر موسٹلی جو ایگزامپل سامنے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ انیشلی پہلے عالم تھے, اس کے بعد پھر اصل میں عالم تو سبھی تھے نا. دیٹ واز دی اونلی اسکولنگ دیٹ واز اویلیبل. مدرسہ ایک ہی تھا نا, کیونکہ سارے تعلیم کی بنیاد قرآن و حدیث ہی ہے. تو پھر شاید یہی وجہ ہے کہ ہم روحانیت سے اتنا دور ہو گئے کہتے ہیں ہائر ایجوکیشن سسٹم آ گیا. دیکھو نا اب اس کی بنیاد سیکولر ہوگی. پہلے آپ میتھمیٹکس بھی مدرسے سے ہی پڑھتے تھے, جیومیٹری بھی مدرسے سے پڑھتے تھے, حکومت بھی مدرسے سے. یہ تو ہمارے ٹائم تک جو مدرسے میں حکمت یعنی کہ میڈیسن واز پارٹ آف دا کرنٹ, یعنی کہ جو 50s 60s تک جو علماء پڑھے کمپلسری تھا, وہ پھر اب ریسنٹلی ختم کر دیا. تو اب جو طبیہ کالج کے لوگ ہیں ٹیچر, وہ کہتے ہیں ہمارے بیسٹ اسٹوڈنٹس تو مدرسے سے آتے تھے, اب وہ آتے ہیں بیکاز دے کوڈ ریڈ دی عربک, اور اصل جو ٹیکسٹ ہے اوریجنل وہ عربک میں ہے. ابن سینا کا کینن جو ہے, عالم ہونے والی جو ایسپیکٹ ہے جو ہم ماڈرنیٹی کے اس میں آ کے انویسٹ کرتے ہیں, اس کو پھر کس طرح سے اس کو پھر اس کی جو کمی ہے وہ کس طرح سے پوری کی جائے, کوشش کی جائے. اور روحانیت تو مطلب ہے اس پہ محدود تو نہیں ہے نا, مطلب روحانیت ان سیلف تو ہے ہی ہے نا, شریعت کی پابندی تو ہے ہی ہے. منیمم کہ شریعت لازمی ہے, اس کے بعد روحانیت تو ایک سفر, اس کے لیے آپ کو عالم ہونا تو ضروری نہیں ہے نا. لیکن ویسے مطلب جس طرح وہ آپ نے ویڈیو میں بھیجی ہوئی تھی, جو تھے کرسچن وہ تھے فرسٹ 9 stages of تو اس سے مجھے ریئلائز ہونا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم نے بہت زیادہ کانسیپٹ ہارٹ کا بہت امپورٹنس دے دیا, مائنڈ کو آج کل کم دیتے ہیں امپورٹنس. جو آج کل کے بکس ماڈرن یا وہ پڑھو اس میں ہوتا ہے کہ دل کی سنو والا, تو جو مائنڈ کا وہ کانسیپٹ ہے نا وہ بہت کم کر دیا. تو اس میں نالج وہ پہلے یہ کہ پہلے یہ ٹرین ہوگا مائنڈ, پھر برین ہارٹ آپ کا جو ہے تو وہ چیز بیلنس نہیں رہا. کہ سائنس اور دماغ کو سائنس سے ملا دیا اور ایموشنز کو روحانیت سمجھ لیا, جبکہ یہ دونوں کا ہونا لازم ہے. دونوں کا ہونا اسٹیپس ہیں. ٹھیک ہے جی, اب ٹائم بھی ہو گیا. عباس صاحب نے آخری کوئی جملہ کہنا تو کہہ لیں. میں بس ایک وہ ذہن میں کمنٹ آ رہا تھا کہ جو 3 گروپس بتائے تھے ولی اینڈ میں, میرے خیال یہ وہ علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین شاید اس کو بھی کورسپونڈ کرتے ہیں if I'm not wrong. کیونکہ پہلے کیس میں تو وہ آئی آف دا ہارٹ یا روح کی آنکھ کھلی نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی کسی حد تک یقین ہوتا ہے, وہ میرے خیال علم الیقین والی سٹیج ہے. دوسری پہ جو اینول قلب ہے, آئی آف دا ہارٹ, ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے لیکن پوری طرح ڈوبے نہیں ہوتے. تیسری سٹیج میں پھر وہ میرے خیال فنا فی اللہ والی سٹیج ڈوب جاتے ہیں. اچھا میں بالکل صحیح کہا آپ نے, ابھی میں دیکھ رہا تھا بالکل میچ کرتا ہے وہ پیرا, کلوزنگ پیرا ہے آف تھرڈ مشاہدہ. اور اس سے میں لاسٹ بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہی جو 3 سٹیجز انہوں نے بتائی ہیں کوئی شاعر کے حقوق کو بدل آنے میں, اس میں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو وہ دیکھیں نا, ہمارے لیے تو اٹھک بیٹھک ہی ہوتی ہے, مگر وہ جو ہائیسٹ درجہ ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیتے ہیں.
تو یہ بھی اس پہ بھی میچ کر رہا ہے. جی بالکل اجازت دیں آپ. تھینک یو. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ. شکریہ, بہت خوبصورت بات تھی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. کل پھر پڑھ کے آئیے گا پلیز. خدا حافظ. اللہ حافظ.